بسم اللہ الرحمن الرحیم وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین صلی اللہ علی محمد وعلی اجمعین۔ گفتگو کا موضوع یہ ہے کہ علم کے لیے اخلاص کا ہونا کتنا ضروری ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیت آپ کے سامنے پڑھی کہ جو سورہ بینہ کی 5 نمبر آیت ہے کہ جس میں یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ وما امروا، کہ ان لوگوں کو حکم نہیں دیا گیا مگر یہی حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں گے اور وہ بھی مخلصین لہ الدین، خالص ہو کر مکمل اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں گے۔ تو یہی انسان کو حکم دیا گیا، یعنی انسان کو جو حکم دیا گیا ہے وہ عبادت کا، اور ایک ایسی عبادت کا کہ جو مکمل اخلاص کے ساتھ ہوگی۔ اب یہاں پہ میں آپ کے سامنے اس بات کو پیش کرتا جاؤں کہ عبادت فقط یہ نہیں ہے کہ جو عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ نماز اور روزہ فقط یہی عبادت ہے، بلکہ ہر وہ کام عبادت ہے کہ جو اللہ کی خاطر انجام دیا جائے، کہ جس کا مقصد کوئی اپنی ذات کو خوش کرنا یا دنیا کے لوگوں کو خوش کرنا یا دنیا کو حاصل کرنا، یہ کوئی مقصد نہ ہو۔ اس کا جو بنیادی مقصد ہے، جو بنیادی ہدف ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو واجب قرار دیا ہے، جو چیزیں اللہ کی نگاہ میں اجر و ثواب کا باعث ہیں، ان کو حاصل کرنا اگر مقصد ہو تو وہ عمل بھی کیا ہے، عبادت بن جائے گا۔ جیسے ایک انسان کا بیوی بچوں کے لیے روزی کمانا اگر اس کی خاطر ہو کہ چونکہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے تو یہ عبادت ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک انسان کا کوئی بھی تعلیم حاصل کرنا اگر اس مقصد کی خاطر ہو کہ تاکہ اس تعلیم کے ذریعے سے میں انسانیت کی خدمت کروں، اور انسانیت کی خدمت چونکہ اللہ کو پسند ہے، اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، تو یہ انسانیت کی خدمت کرنا، علم حاصل کرنا، یہ بھی عبادت بن جائے گا۔ اور اب ہم آتے ہیں کہ علم دین کی طرف، کہ علم دین کی نیت کیا ہونی چاہیے کہ جس کے ذریعے سے علم دین عبادت بنے گا۔ علم دین ایک ایسی چیز ہے کہ اگر یہ عبادت نہ بنے اور یہ دنیا داری ہو تو یہ انسان کے لیے وبال جان بن جاتی ہے کہ جو اس کے لیے آخرت میں بہت بڑا نقصان کر دیتی ہے۔ اور یہاں پہ ہمارے پاس روایات موجود ہیں کہ جہنم میں کچھ ایسے علم والے بھی ہوں گے کہ جن کی بدبو سے دیگر لوگوں کو اذیت اور تکلیف پہنچے گی۔ تو علم دین کے حاصل کرنے میں ہمیں اپنی نیت کو خالص کرنا یہ بہت ہی جو ہے وہ اہم چیز ہے۔ ویسے تو ہمارے پاس روایات اہل بیت علیہم السلام یہ واضح طور پہ موجود ہیں کہ جتنے بھی اعمال ہیں ان کا دار و مدار نیت پہ ہوتا ہے، وَلِكُلِّ امْرٍ مَّا نَوَىٰ، اور جو بھی انسان جو ہے وہ کام کرتا ہے اس کی حیثیت اسی کی نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اب یہاں پہ آتے ہیں کہ انسان کو جو ہے وہ علم دین حاصل کرنے سے نیت کیا ہونی چاہیے کہ جس کی وجہ سے وہ علم دین کا حاصل کرنا عبادت بنے گا اور انسان کو اس میں اخلاص حاصل ہو سکے گا۔ علم دین کی ایک ہی نیت ہے کہ انسان اس نیت سے علم دین حاصل کرے کہ اس کا جو مقام ہے، اس کا جو درجہ ہے وہ اللہ کی نگاہ میں، محمد و آل محمد کی نگاہ میں بلند ہو جائے، یعنی وہ اللہ کے قریب ہو جائے، کیونکہ یہ قانون اللہ تعالیٰ نے محمد و آل محمد کے ذریعے سے ہم تک پہنچا دیا ہے کہ جس کے پاس جتنا علم ہوتا ہے، جس کے پاس جتنی معرفت ہوتی ہے، اتنا وہ اللہ کا قریبی شمار ہوتا ہے، اتنا وہ محمد و آل محمد کے قریب ہوتا ہے۔ تو دنیا میں ہر کوئی اس بات کی کوشش کرتا ہے، ایفرٹ کرتا ہے کہ وہ ایک اچھا مقام پہ، ایک بڑا آفیسر بنے، اس کے بہت بڑے تعلقات ہوں، ایک بڑی پوسٹ کے اوپر جائے۔ تو اسی طریقے سے انسان کو ایک یہ بھی کوشش کرنی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے ہاں جو ہے وہ بڑا بنے، اور اس کی جو حیثیت ہے وہ محمد و آل محمد کی نگاہ میں کیا بہت بڑی ہو۔ اور یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ انسان ان علوم کو حاصل کرے کہ جو انسان کے لیے معرفت کا سبب بنے، اور انسان کی جو معرفت ہے اللہ کے متعلق، کائنات کے متعلق، وہ بلند سے بلند ہوتی جائے، اور اس کے ذریعے سے وہ اللہ کے ہاں قریبی ہو جائے۔ تو لہٰذا اسی وجہ سے علم کا جو بنیادی مقصد ہے وہ اپنی روح کو جو ہے وہ کمال تک پہنچانا ہے، یعنی انسان کا جو جسم ہے یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ انسان بڑا ہو رہا ہے، کھاتا پیتا ہے، بڑا ہوتا جا رہا ہے، تو یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ بڑا ہو رہا ہے، لیکن جو روح ہے یہ اس کو بنانا، اس کو بڑا بنانا، اس کو ایک اچھا بنانا، یہ انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ اور وہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے، جو انسان کا خالق ہے، اس کے دیے ہوئے کاموں کے مطابق، اس کے دیے ہوئے اوامر کے مطابق، اس کی جو بھی اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے مقصد عطا کیے ہیں ان کے مطابق کیا ہے زندگی گزارے۔ تو علم دین کا بنیادی ہدف جو ہے وہ یہ ہوتا ہے، بیس یہ ہوتی ہے کہ میں خود اپنے آپ کو اس قابل بناؤں کہ میں اللہ کے ہاں بلند مقام پالوں،
محمد و آل محمد کی نگاہ میں میرا رتبہ بلند ہو جائے، یہ بنیادی ہدف ہے۔ اس کے ساتھ پھر دوسرا ہدف یہ جڑتا ہے کہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ جو ہے وہ انجام دوں، کہ میں جو لوگ دین کو نہیں جانتے ان کو میں دین کے متعلق تعلیم دوں، ان کو آگاہ کروں، اور جو برائیوں میں پڑے ہوئے ہیں تو ان کو آگاہ کروں کہ یہ برائیاں کتنی خطرناک ہیں، تمہارے لیے کتنے بڑے نقصان کا باعث بنتی ہیں۔ تو یہ دوسرا اس کے ساتھ مقصد جڑتا ہے، لیکن پہلا مقصد وہی رہتا ہے کہ علم دین میں اس لیے حاصل کر رہا ہوں تاکہ میں اللہ کی نگاہ میں ایک بلند سے بلند درجے کے اوپر پہنچ جاؤں۔ یہاں پہ ہمارے سامنے ایک روایت ہے الکافی سے امام باقر علیہ السلام سے، کہ فرمایا کہ من طلب العلم لیباہی بہ العلماء، کہ جو علم کو اس لیے حاصل کرتا ہے تاکہ علماء کے اوپر فخر کرے، وہ بھی کہے کہ بھی میرے پاس اتنا علم ہے۔ یعنی کچھ لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ممبر پہ آ کے بڑے بڑے علمی دعوے کرتے ہیں، دوسروں کے اوپر فخر کرتے ہیں کہ کوئی جو ہے وہ آج تک اس طرح نہیں ہے کہ جو میرے علم کا مقابلہ کر سکے۔ تو صادق آل محمد نے فرمایا کہ جو علم حاصل کرے اور اس کا مقصد کیا ہو کہ وہ علماء کے اوپر، علم والوں کے اوپر فخر و مباحات کرے گا، فخر کرے گا اس کے ذریعے سے، اور یماری بہ السفہاء، یا اس علم کے ذریعے سے جو سفیہ لوگ ہیں، جو بے وقوف لوگ ہیں یا جن کے پاس بہت ہی کم علم ہے، ان سے بحث کرے گا، ان سے جو ہے وہ مناظرے کرنا شروع کر دے گا۔ یا تیسرا کیا ہے، او یصرف بہ وجوہ الناس الیہ، تیسرا یہ ہے کہ لوگوں کی جو توجہات ہیں وہ اپنی طرف کیا مبذول کرے گا۔ وہ کہے گا کہ میں جب علم والا بن جاؤں گا تو لوگ میری طرف متوجہ ہوں گے، میرے ارد گرد بہت بڑا جو ہے وہ حلقہ ہوگا، سب کہیں گے یہ قبلہ صاحب، سب کہیں گے کہ یہ مفکر اور بڑے جو ہے وہ عالم آگے، ہم ان سے سوال پوچھیں۔ تو صادق آل محمد کے جو والد ہیں امام باقر علیہ السلام، انہوں نے اس حدیث میں فرمایا کہ جو علم کو حاصل کرے، اگر اس کے ان تین مقصد میں سے ایک مقصد ہوا، پہلا مقصد کہ وہ علماء کے اوپر فخر و مباحت کرے گا، علمی دعوے بڑے بڑے کرنا شروع کر دے گا، دوسرا کہ جو کم علم لوگ ہیں جسے ہم سفیہ کہتے ہیں، ان سے جو ہے وہ بحث و مباحثہ اور مناظرے کرنا شروع کر دے گا، تیسرا اس کا مقصد کیا ہو کہ لوگوں کی جو توجہ ہے، یعنی اپنا جو فین فالوئنگ ہے اس کو وہ زیادہ بنائے گا، تاکہ اس کے جو ہے وہ لوگ فالو اس کو کرنے والے زیادہ ہوں، فالوور اس کے زیادہ ہوں، اس کے لائکس زیادہ ہوں، لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ تو فرمایا جس کا بھی یہی مقصد ہوگا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، تو ایسے عالم کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہوگا۔ تو یہ کتنی خطرناک بات ہے کہ اگر علم کے حاصل کرنے کا اور علم دین کے حاصل کرنے کا مقصد یہ دنیاوی چیزیں بن گئی ہیں، فخر و مباحات، لوگوں کو اپنی طرف مبذول کرانا، لوگوں کو اپنے ساتھ جو ہے ملانا، ایک بڑے حلقہ اور بڑے مجمع کو اکٹھا کرنا، اس طرح کی جو دنیاوی چیزیں اگر مقصد بن رہی ہیں تو یہ علم انسان کو جہنم میں لے جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کا ٹھکانہ جہنم بن جاتا ہے۔ اور یہاں پہ میں ایک بات ذکر کرتا چلوں کہ جو بھی طالب علم ہوتا ہے، جو علم دین کی دنیا میں ہوتا ہے، اس کے جو گناہ ہیں وہ دیگر لوگوں کی طرح کے گناہ نہیں ہوتے۔ جیسے دیگر لوگ فرض کریں شراب پی لیتے ہیں، گانوں کی محفلوں میں، فسق و فجور کی محفلوں میں چلے جاتے ہیں، تو طالب علم کے لیے تو یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ اس کے جو گناہ ہیں وہ یہی ہوتے ہیں کہ جب اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میں اس وجہ سے علم حاصل کر رہا ہوں کہ تاکہ میں جو ہے وہ فخر و مباحات کروں، تاکہ میں جو ہے وہ تھوڑے لوگوں سے، جو تھوڑے علم والے ہیں ان سے میں بحث و مناظرے شروع کر دوں، تاکہ لوگوں کی توجہ مجھے ملے، میں بڑا بن جاؤں۔ اس طرح کی اس کو جو چیزیں ہوتی ہیں وہ شیطان انہی چیزوں میں سے لے کر آتا ہے، اور اس کی جو آخرت کو ہے مکمل طور پہ تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو اسی وجہ سے ہمارے ہاں یہ چیزیں ملتی ہیں کہ ہمارے جو علماء گزرے ہیں وہ اس چیز کے اوپر بڑی توجہ رکھتے تھے۔ مقدس اردبیلی کا ایک واقعہ ہے کہ مقدس اردبیلی ایک لوگوں کے مجلس میں موجود تھے، محفل میں، تو ایک بندے نے آ کے سوال جواب کیے اور اس کہا کہ آپ میرے اس سوال کا جواب دیں۔ تو مقدس اردبیلی نے کہا کہ میں ابھی جواب نہیں دوں گا، جو ہے وہ بعد میں ہم جو ہے وہ جواب دیں گے۔ اچھا، بعد میں جب وہ لوگ اٹھ کے چلے گئے تو مقدس اردبیلی اس بندے کو لے کر صحرا میں چلے گئے کہ جہاں پہ کوئی بھی نہیں تھے، وہاں پہ جو ہے وہ اس کو سوالوں کے جواب جو ہے وہ دیے۔ تو وہ حیران ہوا کہ بھئی آپ نے جو ہے وہ مجھے پہلے کیوں نہیں جواب دیا، حالانکہ کوئی آپ نے مطالعہ وغیرہ تو نہیں کیا، پہلے آپ جواب دے دیتے۔ تو اس وقت مقدس اردبیلی نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ لوگ جمع تھے اور تم سوال کرتے، پھر کراس کویسچننگ ہوتی، کراس میں جو ہے وہ تم سوال و جواب کرتے، تو یوں جو ہے وہ مقصد میرا بھی کیا ہو جاتا کہ میں ایسے ایسے تمہیں جواب دوں تاکہ جو ہے وہ لوگوں کی نگاہ میں میرا علم ثابت ہو جائے کہ میں جو ہے وہ تمہیں صحیح طریقے سے جو ہے میں نے تمہیں چپ کرا دیا ہے۔ تو اب شیطان جو ہے وہ یہاں پہ آ جائے گا اور وہ میرے اخلاص کو کیا کر دے گا، ختم کر دے گا۔ اب میں تمہیں صحرا میں لے کر آ گیا ہوں، اور صحرا میں اب کسی جو ہے وہ اس طرح کا کوئی خطرہ نہیں ہے کہ میں لوگوں کو دکھاوے کی خاطر جو ہے وہ تمہیں جواب دے رہا ہوں یا تمہیں جو ہے وہ مطمئن کر رہا ہوں، تو لہٰذا یہاں پہ میرا اخلاص کیا رہے گا، باقی رہے گا۔
یعنی مقدس اردبیلی علیہ رحمہ جیسے لوگ اتنی جو ہے وہ دقیق طریقے سے اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ اگر میں اس بندے کے ساتھ مباحثہ کر رہا ہوں اور میری نیت یہ بن رہی ہے کہ لوگوں کی نگاہ میں جو ہے میں بڑا علم والا ثابت ہو رہا ہوں، تو یہ اخلاص کے جو ہے وہ منافی ہے۔ اسی وجہ سے جو ہے وہ امیر المومنین علیہ السلام سے یہ روایت ہے کہ وَالْإِخْلَاصُ عَلَى خَطَرٍ حَتَّى يَنْظُرَ الْعَبْدُ بِمَا يَخْتِمُ لَهُ، کہ اخلاص جو انسان کا یہ ہمیشہ خطرے میں رہتا ہے اس وقت کہ جب تک انسان کا جائے خاتمہ نہ ہو جائے اور انسان اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لے، اس وقت تک انسان کا اخلاص مکمل کیا ہے، خطرے میں رہتا ہے۔ اور اسی وجہ سے جو ہے وہ قرآن مجید نے سورہ کہف کی آیت نمبر 103 اور 104 میں یہ ارشاد ہوا نبئکم بالاخسرین اعمالا، کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ کیا میں تمہیں ان لوگوں کے متعلق نہ بتا دوں کہ جو عمل کے اعتبار سے بہت زیادہ نقصان میں ہیں، بہت زیادہ خسارے میں ہیں، یعنی انہوں نے عمل کیا لیکن ان کو بہت زیادہ اس کا کیا نقصان ہوا۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیاوی زندگی میں بڑی کوشش کرتے رہے، وہ یہ سوچتے رہے کہ وہ ایک اچھا کام کر رہے ہیں، بہت ہی زبردست کام کر رہے ہیں، لیکن ہوا کیا کہ ساری ان کی جو کوشش ہے وہ رائے گاں چلی گئی اور اس کا انہیں کچھ بھی نہ مل سکا۔ یعنی ایک انسان جو دنیا میں بڑی محنت کر رہا ہے، ایفرٹ کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں لوگوں کی خدمت کر رہا ہوں، بڑی بڑی مجالس کرا رہا ہوں، علمی طور پہ بڑی کتابیں لکھ رہا ہوں، بڑے مناظرے کر رہا ہوں اور اس طریقے سے علمی ترقی میں بڑی سندیں حاصل کر رہا ہوں، بڑی ڈگریاں حاصل کر رہا ہوں، یہ اس کے ذہن میں ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ میں ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہا ہوں۔ لیکن یہی بندہ جب آخرت میں آئے گا تو ساری اس کی محنت کیا رائے گاں چلی جائے گی، پتہ چلے گا کہ یہ جو سارا اس نے کیا ہے وہ اللہ کی خاطر کیا ہی نہیں ہے، یہ تو دکھاوے کی خاطر کیا ہے، یا اپنے آپ کو بڑا بنانے کی خاطر کیا ہے، یا جو ہے وہ اسی شہرت طلبی میں اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے یہ سارے کام اس لیے کیے ہیں۔ تو وہاں پہ جا کے یہ سارے راز کھلیں گے تو اس کی جتنی ساری محنت ہے وہ ساری کی ساری کیا ہے، رائے گاں اور فضول چلی جائے گی۔ تو لہٰذا اسی وجہ سے علماء نے ہمیشہ اس بات کی تاکید کی ہے کہ اپنے آپ کو انسان جو ہے وہ ہمیشہ نگاہ میں رکھے، کبھی غافل نہ ہو، اور علم دین کا جو مقصد ہے اس مقصد کو اپنی نگاہ میں رکھے، اور شیطان کو کبھی بھی اس بات کا موقع نہ دے کہ انسان کے لیے وہ جو مقصد ہے شیطان اس کو اس طریقے سے پیش کرے کہ وہ اس کے لیے جو ہے وہ جہنم کا باعث بن جائے اور آخرت میں نقصان کا باعث بن جائے۔ تو یہ انتہائی خطرناک چیز ہے، اور علماء اس چیز کو بیان کرتے تھے کہ علم جو ہے وہ ایک چھری کی طرح ہے، اب اس چھری کے استعمال کے لیے انسان کو جو ہے وہ بڑا دیکھ بھال کے چلنا پڑتا ہے کہ کہیں اس چھری کے ذریعے سے وہ اپنا ہی نقصان نہ کر بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خدا سب علم دین کے راہیوں کو اخلاص نصیب فرمائے، ہم سب کو جو ہے وہ اخلاص کے ساتھ علم دین کی منازل کو طے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔